قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام ہے، نہ تمام ہے، نہ تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہے، اور اس نسبت سے اس پروگرام میں ہم 15ویں پارے سے بعض آیات منتخب کر کے ان سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر سے چند نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسا کہ ہر دفعہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ احباب جماعت کو ان قرآنی حقائق و معارف سے آگاہی کی طرف توجہ پیدا ہو، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر سے براہ راست خود مطالعہ کر کے ان سے استفادہ کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو، تاکہ ہم قرآن کریم کی سچی اور پاکیزہ تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں، اس کی حقیقی تفسیر کو جان سکیں، اور اس کی روشنی میں پھر ہم دوسروں کو بھی ان قرآنی حقائق و معارف سے آگاہ کر سکیں۔ یہ جو 15واں پارہ ہے، اس کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم روحانی سفر کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس سورت کے مضامین سے متعلق جو مختصر تعارفی نوٹ دیا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی ارتقاء کا مضمون جو گزشتہ صورت میں جاری تھا، اسی کا ذکر اس صورت میں مذکور ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ جن نبوتوں کا اختتام فلسطین پر ہوا، تیرا سفر وہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں سے اور بلندیوں کی طرف شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ذکر فرمایا کہ گو حضرت موسیٰ بھی بہت بلندیوں تک پہنچے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتقاء اس سے بھی بہت بلند تر تھا۔ یہ صورت آپ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اب یہود کے ذکر کو اس طرح بیان کر رہی ہے کہ ان کو اپنے جرائم کی بنا پر اپنے وطن فلسطین سے نکال دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی سخت نگران بندے ان پر مسلط کیے گئے تھے، جو ان کے شہر کی گلیوں میں داخل ہو کر تیزی سے آگے بڑھے اور تمام شہر کو ملیا میٹ کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان پر رحم فرمائے گا اور ایک اور موقع انہیں دے گا کہ وہ دوبارہ فلسطین پر قابض ہو جائیں، جیسا کہ فی زمانہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں فلسطین سے خود نکالے گا، نہ کہ مسلمانوں سے جنگ کے نتیجے میں، اور ان کی بجائے اللہ اپنے صالح بندوں کو فلسطین کا بادشاہ بنا دے گا۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو تب تک فلسطین پر غلبہ عطا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس شرط کو پورا نہ کریں کہ اللہ کے صالح بندے بن جائیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان برائیوں کا ذکر ہے اس صورت میں جو یہودیوں میں ان کی سخت دلی کے زمانے میں راسخ ہو گئی تھیں، یعنی بخل، فضول خرچی، زنا، قتل و غارت، یتیم کا مال کھا جانا، بد عہدی، تکبر وغیرہ، اور مسلمانوں کو ان سے باز رہنے کی تلقین ہے۔ پھر اس صورت میں یہ ہے فرمایا گیا ہے کہ جب تو اس عظیم قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اس کو سمجھنے سے عاری رہتے ہیں، اور ان میں شرک اتنا سرایت کر چکا ہے کہ جب تو صرف اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرے تو پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ ان کو کلمہ توحید میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، چونکہ ان کے دلوں میں دہریت گھر کر جاتی ہے، اس لیے یوم آخرت پر سے بھی ان کا ایمان کلیتاً اٹھ جاتا ہے۔ اور جو قوم آخرت پر یقین نہ رکھے اور اپنی جواب دہی کی قائل نہ ہو، وہ اپنے جرائم اور گناہوں میں ہمیشہ بلا روک ٹوک بڑھتی چلی جاتی ہے۔
اس کے بعد اسی رویا کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کشف کے ذریعے فلسطین کی حالت دکھائی گئی اور پھر مزید روحانی بلندیوں کی طرف آپ کا اسراء ہوا، پھر جس شجرہ ملونہ کا ذکر ہے اس سے مراد یہودی ہیں جن کا سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں ذکر ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے غضب کے نیچے بھی رہیں گے اور بندوں کے غضب کے نیچے بھی۔ آگے پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو اقیم الصلاۃ سے شروع ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کا ذکر کرتی ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو کوشش آپ کو مذموم کرنے کی کر سکتے تھے کرتے چلے جائیں گے، مگر اس کے نتیجے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند تر مقام کی طرف اٹھاتا چلا جائے گا۔ گویا آپ کے روحانی ارتقاء کو اس رنگ میں بھی اونچا فرمایا یہاں تک کہ آپ اس مقام محمود تک پہنچ جائیں گے جس تک کسی دوسرے کی رسائی نہیں ہوئی، مگر یہ مقام یوں ہی نصیب نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے فتحجد بہی نافلہ تعلق فرما دیا کہ اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر ہمیشہ دعائیں کرتا چلا جا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آیت 86 میں روح کے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں بتا کہ روح کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جواب عطا فرمایا کہ ان سے کہہ دے کہ روح میرے رب کے امر کے سوا اور کچھ نہیں۔ عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ مانتے ہیں اور یہی لقب مسلمان بھی آپ کو دیتے ہیں، مگر اس بات میں حضرت عیسیٰ کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں، کیونکہ آپ بھی محض اسی طرح امر الہی سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ آغاز میں تمام زندگی امر الہی سے پیدا ہوئی ہے۔ سورت کے آخر پر اس مضمون کو مزید کھول دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو محض اس لیے کہ وہ بن باپ کے تھا اللہ کا بیٹا قرار دینا بہت بڑا ظلم ہے، بس تمام حمد اللہ ہی کی ہے جس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کا کوئی ملکیت میں شریک ہے، اور اسے کبھی ایسے ساتھی کی ضرورت نہیں پڑی جو گویا کمزوری کی حالت میں اس کا مددگار بنتا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روحانی سفر کا ذکر ہے وہ اسراء کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے غیر از جماعت مفسرین نے اس میں بڑی عجیب و غریب باتیں شامل کر دی ہیں، اور وہ اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مادی طور پر جسمانی لحاظ سے ان کو کوئی اٹھا کے تو فلسطین کا سفر کروایا گیا تھا۔ یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے الفاظ، اس صورت کے مضامین اور آگے جہاں وما جعلنا رویا کا لفظ آتا ہے، یہ سب اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا لطیف اور نورانی کشف تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اس سفر کے جو واقعات کی تفصیل، اس روحانی سفر کے جو واقعات کی تفصیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان کی وہ بھی تعبیر طلب ہیں، وہ بھی ظاہر پر جو ہیں ان کو محمول نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ ایک عظیم الشان روحانی کشف تھا جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں بہت تفصیل سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسراء اور معراج دونوں واقعات کو ملا جلا دیتے ہیں۔ حضور نے بڑی وضاحت کے ساتھ وہاں پہ قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ان دونوں سفروں کی تفصیلات کو الگ الگ کر کے بیان کر کے کھول کے موازنہ کر کے بتایا ہے کہ یہ ایک اور سفر تھا، وہ اور سفر تھا، اور ان دونوں میں کیا اغراض تھیں، کیا حکمتیں تھیں، کیا پیشگوئیاں تھیں، ان سب کا اس میں ذکر ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روحانی سفر کی ایک اور رنگ میں بھی بہت ہی لطیف تفسیر بیان فرمائی ہے، جس کا مطالعہ جو ہے حضور علیہ السلام کی بیان فرمودہ تفسیر میں جا کے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مسلم و حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پہ نوٹ میں فرماتے ہیں، قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی سفر کے دو واقعات بیان ہوئے ہیں، ایک کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معراج۔ اسراء کے روحانی سفر میں آپ کو فلسطین کی زیارت کروائی گئی، جو ظاہری جسم کے فلسطین جانے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ روحانی زیارت مراد ہے۔ اسی لیے جب کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ بتائیں فلسطین کی فلاں عمارت کس طرح کی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے اس وقت وہ عمارت ظاہر ہوئی اور آپ دیکھ دیکھ کر اس کے سوال کا جواب بتانے لگے۔ چنانچہ بخاری میں ہے، لما کذبنی قریش
کم تو فی الحجر فجل اللہ لی بیت المقدس فتفق تو اخبرہم عن آیاتہ وانا انظر الیہ۔ تو یہ ایک عظیم الشان روحانی کشف تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے روحانی سفر کرایا گیا، اور اس میں بہت ساری پیشگوئیاں تھیں۔ آیت 5 تا 9 میں جیسا کہ پہلے خلاصے میں بتایا گیا، یہود کی بعض عہد شکنیوں کا ذکر ہے، اور ان پہ جو حالات آئے اور ان کو جو سزائیں دی گئیں اس کا ذکر ہے۔ حضور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اس پر فرماتے ہیں آیات 5 تا 9 کے متعلق کہ بنی اسرائیل کے متعلق خدا تعالیٰ کی یہ تقدیر جاری ہوئی تھی کہ جب وہ بدعمالیوں میں بہت بڑھ گئے تو ان پر بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کو غلبہ عطا ہوا۔ وہ لوگ ان کی گلیوں میں بھی گھس گئے اور عملاً ان کو ملیہ میٹ کر دیا یا ہجرت کے ذریعے باہر منتقل ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب پہلی بار بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین پر غلبہ عطا فرمایا تو ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی تعداد میں بھی برکت دی اور ان کے احوال میں بھی برکت دی، اور یہ نصیحت فرمائی کہ اگر تم نے حسن سلوک سے کام لیا تو تمہارے اپنے ہی فائدے میں ہے، اور اگر تم نے سابقہ بدعمالیوں کو دہرایا تو خود اپنے مفاد کے خلاف ہی ایسا کرو گے۔ پس جب آخری زمانے میں ان کو فلسطین پر دوبارہ غلبہ عطا کیا جائے گا تو اس کی وجہ فلسطین پر قابض مسلمانوں کی بدعمالیاں ہوں گی، اور یہود کو پھر آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ اگر وہ مفتوح علاقوں میں انصاف اور رحمت کا سلوک کریں گے تو ان کا یہ غلبہ لمبا ہو جائے گا، اور اس کے برعکس عمل کے نتیجے میں کوئی دنیاوی قوم ان کو مغلوب نہیں کرے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر سے ایسے سامان پیدا فرمائے گا کہ بڑی طاقتیں یہود کو فلسطین میں پناہ دینے سے باز رہیں گی۔ یہ ہے وہ مضمون جس کا قرآن کریم میں یہ ذکر ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرۃ لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرۃ ولیتبروا ما علوا تتبیرا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہ میں نے عرض کیا ان آیات کی بھی نہایت ہی لطیف تفسیر بیان فرمائی ہے، اور یہود پر گزرنے والے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، اس کا بھی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اس کا مطالعہ جو ہے وہ بھی نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت 14 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن سے چمٹا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے اسے ایک ایسی کتاب کی صورت میں نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ اب بظاہر تو کسی انسان کی گردن میں اس کا اعمال نامہ لٹکا ہوا نہیں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں طائر سے مراد پرندہ نہیں ہے، گویا ہر انسان کی گردن میں ایک پرندہ لٹک رہا ہے، بلکہ اس کا اعمال نامہ مراد ہے جو ظاہری شکل میں لٹکا ہوا نہیں ہوتا، مگر قیامت کے دن اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ یہ ایسا ہی محاورہ ہے جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تم کیسے ہو۔ اس کے بعد پھر آیت 16 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اس سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک رسول بھیج نہ لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی عذاب کو نہیں لاتا، بلکہ عذاب کا مستحق ہو جانا اتمام حجت کے لیے نبی کو لاتا ہے اور اس کے قائم ہونے کے لیے ضرورت پیدا کرتا ہے، اور سخت عذاب بغیر نبی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اور فرماتے ہیں ہم کسی بستی پر غیر معمولی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم ان پر اتمام حجت کے لیے ایک رسول نہ بھیج دیں۔ بنی اسرائیل کی آیت 17 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس بستی کے جو منم اور عیاش لوگ ہیں وہ جو ہیں ان کو ہم ان پہ مقرر کر دیتے ہیں اور وہ نافرمانیاں کرتے ہیں جس سے پھر سزا آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں دنیاوی عذاب کا موجب کفر نہیں ہے بلکہ شرارت ہے، اور تکبر میں حد سے زیادہ بڑھ جانا موجب ہے، اور ایسا آدمی خواہ مومن ہی کیوں نہ ہو جب ظلم اور ایذاء اور تکبر میں حد سے بڑھے گا اور عظمت الہی کو بھلا دے گا تو عذاب الہی ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور جب ایک کافر مسکین صورت رہے گا اور اس کو خوف دامن گیر ہوگا تو گو وہ اپنی مذہبی ضلالت کی وجہ سے جہنم کے لائق ہے، مگر عذاب دنیاوی اس پر نازل نہیں ہوگا۔ بس دنیوی عذاب کے لیے یہی ایک قدیم اور مستحکم فلسفی ہے، اور یہی وہ سنت اللہ ہے جس کا ثبوت خدا کی تمام کتابوں سے ملتا ہے، جیسے کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا یعنی جب ہمارا ارادہ اس بات کی طرف متعلق ہوتا ہے کہ کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کریں تو ہم بستی کے منم اور عیاش لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بدکاریوں میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ تو جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ جب فسق میں، نافرمانی میں، عیاشیوں میں حد اعتدال سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ظلم اور زیادتیوں میں بڑھ جاتے ہیں، تکبر میں بڑھ جاتے ہیں، تو یہ وہ بات ہے جو پھر اس قوم کو، اس بستی کو خدا کے عذاب کا مورد بناتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پس ان پر سنت اللہ کا قول ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ظلموں میں انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، تب ہم ان کو ایک سخت ہلاکت کے ساتھ ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جو ہم اس زمانے میں بھی اس قرآنی صداقت کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عذاب الہی جو دنیا میں نازل ہوتا ہے وہ تبھی کسی پر نازل ہوتا ہے کہ جب وہ شرارت اور ظلم اور تکبر اور علو اور غلو میں نہایت کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کافر خوف سے مرا جاتا ہے اور پھر بھی عذاب الہی کے اس پر سائقہ پڑے، اور ایک مشرک اندیشہ عذاب سے جان بلب ہو اور پھر بھی اس پر پتھر برسیں۔ خداوند تعالیٰ نہایت درجہ کا رحیم اور حلیم ہے، عذاب کے طور پر صرف اسی کو اس دنیا میں پکڑتا ہے جو اپنے ہاتھ سے عذاب کا سامان تیار کرے۔ بنی اسرائیل کی اسی کی آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اسی ضمن میں ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، یعنی والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، یعنی اپنے والدین کو بیزاری کا کلمہ مت کہو اور ایسی باتیں ان سے نہ کر جن میں ان کی بزرگواری کا لحاظ نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کے مخاطب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دراصل مرجع کلام امت کی طرف ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ آپ کی خرد سالی میں، ان چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ اور اس حکم میں ایک راز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت سے ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ تو اپنے والدین کی عزت کر اور ہر ایک بول چال میں ان کے بزرگانہ مرتبے کا لحاظ رکھ، تو پھر دوسروں کو اپنے والدین کی کس قدر تعظیم کرنی چاہیے۔ اور اسی کی طرف یہ دوسری آیت اشارہ کرتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تیرے رب نے چاہا ہے کہ تو فقط اس کی بندگی کر اور والدین سے احسان کر۔ آپ فرماتے ہیں تیرے رب نے یہ حکم کیا ہے کہ تم فقط میری ہی پرستش کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں بس تو ان کی نسبت کوئی بیزاری کا لفظ منہ پر مت لا اور ان کو مت چھڑک اور سخت لفظ مت بول، اور جب تو ان سے بات کرے تو تعظیم اور ادب سے کر۔ بنی اسرائیل کی آیت 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غریبوں کا حق ادا کرو، مسکینوں کو دو، مسافروں کی خدمت کرو اور فضولیوں سے اپنے تئیں بچاؤ۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا کی جو تشریح ہے آپ فرماتے ہیں اور فضولیوں سے اپنے تئیں بچاؤ، یعنی بیاہوں شادیوں میں
اور طرح طرح کی عیاشی کی جگہوں میں اور لڑکا پیدا ہونے کی رسوم میں جو اسراف سے مال خرچ کیا جاتا ہے، اس سے اپنے تئیں بچاؤ۔ تو وہ جو بعض فضولیاں ہیں جن سے منع فرمایا گیا ہے، ان میں سے بعض کی حضور علیہ السلام نے اس ارشاد میں نشاندہی فرما دی ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود السلام کے خلفائے کرام نے بھی ان آیات پر مختلف مواقع پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ والدین کے مقام، عبادت کے حقوق، والدین سے احسان سے کیا مراد ہے، اور قریبیوں کے جو حقوق ہیں، مسکین کے، مسافر کے، وہ بھی مختلف خطبات اور خطابات میں بڑی تفصیل سے مذکور ہیں، جن کے متعلق ہمیں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بھی مختلف مواقع پر قرآنی آیات کی روشنی میں توجہ دلاتے رہتے ہیں، اور اس زمانے کی جو فضولیاں ہیں، جو اسراف ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے کی طرف بھی تاکید فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی غور سے سنیں اور ان کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے والا بنائے۔ اسی صورت میں بنی اسرائیل کی جو آیت 45 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ ہر چیز جو ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر بہت ہی بصیرت افروز روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی کل اشیاء خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ تسبیح کے معنی یہ ہیں کہ جو خدا ان کو حکم کرتا ہے اور جس طرح اس کا منشا ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم کہتے بعض لوگ تسبیح ہاتھوں میں لیے بھی کرتے رہتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ سبحان اللہ کہہ دیا۔ اس غور سے سنیے گا اس حضور علیہ السلام کے ارشاد کو، کہ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نے ان کو کہا ہوا ہے وہ اس کو اسی طرح کرتے ہیں جس طرح خدا کا منشا ہے۔ اگر یہ کریں تو پھر صحیح تسبیح ہوگی۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہ خدا کی تسبیح کرتی ہیں، یعنی جو خدا ان کو حکم کرتا ہے اور جس طرح اس کا منشا ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں، اور ہر ایک امر اس کے ارادے اور منشا سے واقع ہوتا ہے۔ اتفاقی طور سے دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا ذرہ ذرہ پر تصرف تام اور اقتدار نہ ہو تو وہ خدا ہی کیا ہوا، اور دعا کی قبولیت کی اس سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ وہ ہوا کو جدھر چاہے اور جب چاہے چلا سکتا ہے، اور جب ارادہ کرے بند کر سکتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں پانی اور پانیوں کے سمندر ہیں، جب چاہے جوش زن کر دے اور جب چاہے ساکن کر دے۔ وہ ذرے ذرے پر قادر اور مقتدر خدا ہے، اس کے تصرف سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ جنہوں نے دعا سے ہی انکار کر دیا ہے ان کو بھی یہی مشکلات پیش آئے ہیں کہ انہوں نے خدا کو ہر ذرے پر قادر مطلق نہ جانا اور اکثر واقعات کو اتفاقی مانا۔ آپ فرماتے ہیں اتفاق کچھ بھی نہیں، بلکہ جو ہوتا ہے، اور اگر پتہ بھی درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی خدا کے ارادے اور حکمت سے گرتا ہے۔ اور یہ سب ملائکہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حکم کے اشارے سے کام کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں لگائے جاتے ہیں، جو خدا کے سچے فرمانبردار اور اس کی رضا کے خواہاں ہوتے ہیں۔ جو خدا کا بن جاتا ہے اسے خدا سب کچھ عطا کرتا ہے۔ جے تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو لوگ ملائک سے انکار کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ ان کو اتنا معلوم نہیں کہ دراصل جس قدر اشیاء دنیا میں موجود ہیں ذرے ذرے پر ملائکہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اس طرح پر اطاعت کی جائے جس طرح اللہ تعالیٰ کا منشا ہے۔ جو اس طرح خدا کی تسبیح کرتا ہے اور سبحان اللہ کہتا ہے تو وہی ہے جو حقیقی معنوں میں تسبیح کرنے والا ہے۔ اور اس طرح جب کوئی تسبیح کرتا ہے تو پھر وہ خدا کے تصرف میں آ جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے ملائکہ جو ہیں وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اور وہ ایسا شخص جو ہے اللہ کی نصرت اور تائید کے نشانوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 71 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے بنی آدم پر بڑا انہیں تکریم بخشی اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں اٹھایا۔ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ
مسیح موعود نے جو آنا تھا وہ تو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آنا تھا، تو وہ کہاں ہے فرشتے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آیا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت سے دیکھیں کیسا لطیف استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی اٹھایا ہم نے ان کو جنگلوں میں اور دریاؤں میں۔ یہ انسانوں سے متعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب کیا اس کے یہ معنی کرنے چاہیے کہ حقیقت میں خدا تعالیٰ اپنی گود میں لے کر اٹھائے پھرا؟ اسی طرح ملائک کے پروں پر ہاتھ رکھنا حقیقت پر معمول نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اٹھایا، کیا خدا اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہے بنی آدم کو اس طرح یعنی مادی طور پر اٹھائے لیے پھر رہا ہے؟ تو یہ تو کوئی نہیں مانتا۔ یہ مراد یہ ہے کہ اللہ کا نظام ہے، اسی کی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم چلتے پھرتے ہیں زمین پہ یا سمندروں میں سفر کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح فرماتے ہیں فرشتے تو ہر ایک انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور بموجب حدیث صحیح کے طالب علموں پر اپنے پروں کا سایہ ڈالتے ہیں۔ اگر مسیح کو فرشتے اٹھائیں تو کیوں نرالے طور پر اس بات کو مانا جائے؟ جب طالب علموں پر فرشتے سایہ کرتے ہیں، حدیث میں آیا ہے، تو کیا سچ مچ اس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ فرشتے وہاں پہ کوئی ان کے اوپر سایہ کر کے بیٹھے ہوں؟ ایک مضمون ہے، ایک لطیف مضمون ہے، اللہ کے فرشتوں کی نصرت و تائید کا مضمون ہے، اس کو وہ ہے جو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ ہر ایک شخص کو خدا تعالیٰ اٹھائے پھرتا ہے، ہم اللہ فی البر والبحر، مگر کیا خدا کسی کو نظر آتا ہے؟ فرماتے ہیں یہ سب استعارات ہیں۔ اسی طرح آیت 73 میں من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ اندھوں سے بھی بدتر۔ حضور فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک بندوں کو خدا کا دیدار اسی جہان میں ہو جاتا ہے، اور وہ اسی جگہ میں اپنے اس پیارے کا درشن پا لیتے ہیں جس کے لیے وہ سب کچھ کھوتے ہیں۔ غرض مفہوم اس آیت کا یہی ہے کہ بہشتی زندگی کی بنیاد اسی جہان سے پڑتی ہے، اور جہنمی نابینائی کی جڑ بھی اسی جہان کی گندی اور کورانہ زیست ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص اس جہان میں اندھا ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہوگا۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان کی روحانی نابینائی اس جہان میں جسمانی طور پر مشہود اور محسوس ہوگی۔ اس طرح فرمایا جو شخص اس دنیا میں خدا کے دیکھنے سے بے نصیب ہے وہ قیامت میں بھی تاریکی میں گرے گا۔ تو یہ قرآن کریم کے لطیف استعارات اور روحانی مضامین ہیں جن کو بعض لوگ جنت کی نعمتوں یا دوسری چیزوں کو بالکل مادی طور پر لے کر تو لوگوں کو قصے کہانیوں میں ڈال دیتے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی دور کبھی قرآنی مضامین سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر اندھا اور نابینا قیامت کو بھی اندھا اور نابینا اٹھے، بلکہ اس سے مراد معرفت اور بصیرت کی نابینائی ہے۔ تو یہ پھر آگے قرآن بہت سارے مضامین ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس مختصر سے وقت میں تمام میں سے بعض کا بھی انتخاب کر کے مختصر بھی ذکر کیا جا سکے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے ان کی جو تفاسیر بیان فرمائی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجئے، ان سے آگاہی حاصل کیجئے۔ نہایت ہی ایمان افروز، معرفت سے بھری ہوئی، بصیرت افروز اور قلوب و اذہان کو روشنی عطا کرنے والی یہ تفسیریں ہیں۔ ان تفسیروں کے مطالعے سے انشاءاللہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے فہم قرآن میں بھی برکت دے گا، آپ کو فہم قرآن کی استعداد کو بھی روشن کرے گا، اور اس کے نتیجے میں ہم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا جو مضمون ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں، اس پر عمل کی بھی توفیق ملے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم خیر امت کے بہترین حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے۔ سورہ کاف میں جو مضمون ہے اصحاب کاف سے متعلق عجیب و غریب باتیں ہیں، ذوالقرنین سے متعلق لوگوں نے عجیب و غریب سی کہانیاں بنا رکھی ہیں، وہ ان کا سفر کیا تھا، وہ موسیٰ کے ساتھ کون تھا جو ان کے ساتھ تھا، خضر کون تھے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کی حقیقت سے اگر آپ آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر کا مطالعہ کیجئے۔ جیسا کہ عرض کیا
جماعت کی ویب سائٹ پر یہ تفسیریں اویلیبل ہیں. آپ جس آیت کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں اس آیت کا انتخاب کیجئے. وہاں پہ تفاسیر کا آپ کو چوائس ہے. آپ باری باری ان تفاسیر کو سلیکٹ کریں, وہاں پہ جا کے ان کا مطالعہ کریں. جہاں پہ درس کی صورت میں, ریکارڈنگ کی صورت میں جو مہیا ہیں ان کا مطالعہ کریں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء نے اپنے درسوں میں, اپنے خطبات میں, خطابات میں مختلف آیات قرآنی پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور اس کے مضامین کو ہمارے لیے سامنے رکھا ہے اور ان کے مطابق عمل کی طرف توجہ دلائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی انوار سے بھرپور حصہ لینے کی توفیق بخشے اور اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآنی حقائق و معارف سے آگاہی حاصل کریں. قرآن خدا نما ہے, خدا کا کلام ہے, خدا کا کلام ہے. بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے, نا تمام ہے, نا تمام